چلیں تو اثار سے شروع کرتے ہیں جو مسلمانوں کے کردار کا بہترین جز ہے۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث روایت کی گئی ہے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے مدد کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ وہ کئی روز سے بھوکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امید سے کہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہو اپنی ایک زوجہ محترمہ کو خبر بھجوائی، لیکن ام المومنین نے کہا کہ میں حق تعالیٰ کی قسم کھاتی ہوں جس نے آپ کو سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، گھر میں پانی کے علاوہ کچھ بھی کھانے کے لیے موجود نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسلمان شخص کی مدد کرنے کے لیے جو کئی روز سے بھوکا تھا صحابہ کرام سے مدد کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا، جو آج رات اس شخص کی اپنے گھر میں میزبانی کرے گا اللہ اس شخص پر اپنی رحمت برسائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مسجد میں موجود تمام لوگ لینا چاہتے تھے، لیکن اکثر صحابہ کرام کے مالی حالات اچھے نہیں تھے لیکن ایک صحابی جن کا نام ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا کہ وہ اپنے اس بھائی کی میزبانی کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور لیکن گھر پہنچنے پر معلوم ہوا کہ گھر میں صرف اتنا کھانا ہے کہ ان کے بچے کھا سکے، تو انہوں نے اس شخص کی مہمان نوازی کرنے کے لیے زوجہ سے کہا کہ بچوں کو سلا دیں اور گھر میں جتنا کھانا موجود ہے وہ مہمان کے سامنے پیش کر دیں۔ جب وہ صحابی اور مہمان کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ خاتون چراغ صحیح کرنے کے بہانے بجھا دیتی ہے۔ اس طرح وہ مہمان اندھیرے میں خوب سیر ہو کر کھاتے ہیں اور یہ نہیں جان پاتے کہ اہل خانہ نے ایک لقمہ تک نہیں کھایا، کیونکہ دسترخوان پر موجود کھانا صرف ایک شخص کے لیے ہی کافی تھا۔ اس طرح ان میاں بیوی نے اپنے بچوں سمیت وہ رات بھوکے رہ کر گزاری، لیکن ان کے دل سکون سے بھر گئے کیونکہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی کی اور آقا کریم کی دعائیں حاصل کی۔ اگلی صبح ہمارے پیارے پیغمبر نے اس صحابی سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی مہمان نوازی پسند آئی اور وہ آپ سے راضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ سورہ حشر کی یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہو تو بھی وہ اپنے مومن بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، جو اپنے نفس کے بخل سے محفوظ رہتے ہیں، صرف وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ مدینے کے اس گھرانے نے اپنے طرز عمل سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور محبت حاصل کی اور ایثار سے پوری انسانیت کے لیے ایک مثال قائم کی۔ ایثار اس وقت کسی کے بارے میں سوچنا ہے جب آپ خود ضرورت مند ہو، یہ خود پر اپنے بھائی کو ترجیح دینے کا سب سے بڑا درجہ ہے۔